سیدہ طاہرہ رازیہ مرضیہ اے ام ابیہا یا فاطمہ زہرا اسے معلوم تھا کہ رات کو بستر پر سونے کے بعد وہ اہل قبول میں شامل ہوگا یا زندہ افراد میں شمار کیا جائے گا۔ اس نے حیات بخشی، شکر پروردگار فاطمہ۔ اس نے توفیق خطابت بخشی، شکر پروردگار فاطمہ۔ اس نے توفیق ذکر فاطمہ بخشی، شکر خدائے فاطمہ۔ سب کو کہاں نصیب ہے ذکر جناب فاطمہ۔ دنیا بھر کے لوگ تذکرے تو کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی شخصیتوں کا نام لے کر اظہار انسانیت کو کرتے ہیں، مگر کیا کہنا کمال انسانیت یہ کہ محسن انسانیت جس کے زیر احسان ہو اس کا تو نام نہیں
اتنی محبت کرے محسن انسانیت سے، اتنی محبت کرے کہ محسن انسانیت اپنی زبان مقدس سے فرمائے فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ اس سے پہلے یہ جملہ نہ کسی اور کو ملا، لقب کے طور پر نہ باپ میں کسی اور کو نصیب ہوا۔ باپ کی زینت تو بنی ثانیہ زہرا ام ابیہا نہ بنی، باپ کے سینے کا سکون تو بنی سکینہ مگر ام ابیہا نہ بنی۔ رہی مقدس مقام پر فاطمہ بنت حسن مگر ام ابیہا نہ بنی۔ رہی معصوم ہے تو امام موسی کاظم کا لفظ جگر محبت کے اعتبار سے مگر ام ابیہا نہ بنی۔ کائنات میں ایک ہی ام ابیہا ہے، نہ اس سے پہلے کوئی ام ابیہا نہ اس کے بعد کوئی ام ابیہا، بس یہی ہے ام ابیہا۔ اللہ پڑھے شہزادی کونین کی برکتوں کے ساتھ آپ کی یہاں پر آمد ہے، اور ہم روایت پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں 3 آیات کی تلاوت کے سائے میں۔ سورہ مبارکہ البقرہ آیت نمبر 31 سے 32 سے اور 33 سے حضرت آدم کو جو اسماء سکھائے گئے، اسماء سے اسماء فاطمہ تک ہم نے اور آپ نے سفر یہاں تک مکمل کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے روایت فرماتے کہ پروردگار نے ہماری جدہ بادشاہ فاطمہ زہرا کو 9 نام عطا کیے، ان میں سے ایک نام مکمل ہوا فاطمہ، دوسرا نام مکمل والصدیقہ، اور آج ہے والمبارکہ۔ سیدہ کون؟ سیدہ مبارکہ۔ اور اس اسم گرامی کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے چند جملے آج کی خدمت میں کہ واقعہ کیا اسماء، ایک ہے مسمیات، ایک ہے اسماء، اور اسی اعتبار سے کائنات جب تک تلاش کرتی رہے گی، چاہے تحقیق کے نام پر کرے، چاہے دلکش کے نام پر کرے، جب بھی کبھی تعصب کے پردے ہٹیں گے، جب بھی کبھی تعصب کی عینک اتار کے دیکھیں کہ فاطمہ فاطمہ نظر آئیں گی۔ حیرت کی بات ہے، لوگ بیٹیاں تلاش کرتے، فاطمہ بیٹی نہیں ہے۔ آپ فرماتے بیٹی اپنے باپ کی ماں نہیں، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ آپ جانتے تھے کہ لوگ اور بیٹیاں تلاش کرتے ہیں مگر فاطمہ تو ایک ہے، رقیہ ہو، زینب ہو، ام کلثوم ہو، خدیجہ کی بہن حالہ کی یتیم بچیاں ہوں، رسول کے گھر میں پرورش پائیں تو رسول کی بیٹیاں کہلائیں، رسول امت کے روحانی باپ ہیں تو ساری خواتین تو آپ کی بیٹیاں کہلائیں، سوائے ان خواتین کے جو آپ کے نکاح میں آئی ہیں، باقی ساری امت کی بیٹیاں، ساری امت کی عورتیں آپ کی بیٹیاں کہلائیں۔ بیٹی ہونا اور ہے اور فاطمہ ہونا اور ہے۔ ہر بیٹی فاطمہ نہیں ہوتی اور ہر فاطمہ ام ابیہا نہیں ہوتی۔ امام اس جملے کو پہچاننے کے لیے کہ 2 نام ہم نے مکمل کیے، تیسرے نام کی آمد میں آپ کو لیے چلتا ہوں اس کیفیت میں کہ جہاں پروردگار عالم نے لفظ مبارک کو استعمال کیا، 1 سے زیادہ مقامات اتفاق سے تلاش کیا، کل 12 مقامات قرآن مجید میں ملے۔ یہ حسن انتخاب ہے، حسن انتظام ہے، حسن اتفاق نہیں ہے۔ اتفاقات تو کہیں اور ہوتے ہیں، انتظامات تو ولایت میں ہوتے ہیں۔ میری آپ سے چلتے چلتے ایسے ہی ملاقات ہو جائے اسے اتفاق کہتے ہیں، اور باقاعدہ نظم کے ساتھ ملیں، پروگرام طے کر کے ملیں تو اسے انتظام کہتے ہیں۔ خدا نے پورے قرآن میں 12 مقامات پر لفظ مبارک کو رکھا، کبھی الفاظ استعمال کیے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں قرآن مجید سورہ مبارکہ مریم میں آپ کے تذکرے کو اس طرح بیان کرتے ہیں، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت۔ حضرت عیسیٰ آغوش مادر سے گفتگو کر رہے تھے۔ بڑی عجیب سی بات ہے، گود کے بچے بولتے تو نہیں ہیں، ارے بہت سے بڑے نہیں بولتے، گود کے بچے بولیں تو کمال کیا ہے، خدا اس کو چاہے قوت گویائی دے، کوئی شکم مادر سے بولے، کوئی آغوش مادر سے۔
اور جو بولے تو حق بولے، اسی کے مصدق ان کے ہیں یحییٰ، یہ ہے اللہ کا کلمہ، ان کے مصدق کو یحییٰ کہیں، ان کو خدا کا کلمہ کہیں، ان کو اللہ کی روح کہیں، ان کو مریم کا لفظ جگر کہیں، یہ اپنے آپ کو عبداللہ کہیں، قال انی عبداللہ۔ مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں کس کا فرزند ہوں، فرزندگی معلوم کرنا چاہتے ہو تو آؤ میں اپنا تعارف کراتا ہوں کہ ہمیشہ اولاد باپ سے نہیں پہچانی جاتی، میں پہچانا جاؤں گا اپنے رب سے، قال انی عبداللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اور ایسا اللہ کا بندہ ہوں کہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آغوش مریم سے حضرت عیسیٰ اپنی نبوت کا اعلان کریں اور تم کہو ختمی مرتبہ امام الانبیاء 40 سال کے بعد نبی بنے، افضل کون جو ماں کی گود سے نبوت کا اعلان کرے، 40 سال میں اعلان کرے۔ مسلمان غور تو کرے کس کو افضل کہے، کس کو مفضول کہے، افضل کون ہے جو آغوش مادر سے کہے۔ اگر قرآن سمجھ میں آ جاتا بغیر محمد کے تو خدا محمد کو بھیجتا ہی نہیں، قرآن ہی اتار دیتا۔ اس کو نہ سنو گے، جو محمد کی زبانی رہ جائے گا قرآن فقط ایک کہانی، قرآن کو فطرت سے جدا کر کے تو دیکھو ہر لفظ کہے گا ہے 72 ملے گا۔ اس لیے اللہ کے حبیب کا فرمان کنتو نبیًا وہ آدم بین الماء والطین، صرف ایک جملہ یہ نہیں ہے بلکہ آئیے غور کیجیے، امام جعفر صادق علیہ السلام پروردگار نے خانہ کعبہ کی خلقت سے پہلے زمین کربلا کو 24,000 سال پہلے خلق کیا۔ کون بتا رہا ہے؟ امام صادق کے الفاظ کہ خانہ کعبہ کی خلقت سے 24,000 سال پہلے اللہ نے زمین کربلا کو پیدا کیا، تو اتنا قدیم کربلا کی کربلائیت ہے تو محمد کی محمدیت کتنی قدیم ہوگی۔ راوی کہتا ہے امام کی خدمت میں مولا 40 سال ہو گئے آپ سے مسائل حج سن رہے ہیں، اب تک مسائل حج تمام نہیں ہو پائے۔ امام فرماتے ہیں ابو بصیر سے تو 40 سال تک حج کے مسائل سن کے تھک گئے، جبکہ اس گھر کا حج تو حضرت آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے سے ہو رہا ہے۔ آدم بعد میں آئے، حاجی پہلے سے موجود تھے، وہ حاجی تھے کون؟ دربار پڑے محمد پہنچے گی، اور جب ماں جناب سیدہ کے ساتھ رب میں چل رہی ہے تو قیامت کا میدان ہوگا۔ قیامت کے میدان میں 2 طرح کے افراد ہوں گے، ایک طرح کے افراد الگ سے اور بھی آئیں گے، پیشانیوں پر لکھا ہوا ہوگا ھذا مومن اور ھذا کافر، پیشانی پہ لکھا ہوگا، اور جناب سیدہ کے چاہنے والوں کی پیشانی پہ لکھا ہوگا ھذا محب الزہرا، یہ ہے زہرا سے محبت کرنے والا۔ اور ایسے میں پروردگار جناب سیدہ کی شفاعت قبول فرمائے گا جب کوئی محب زہرا جانب آتش جہنم آگے بڑھے گا، سیدہ خدا کی بارگاہ میں فریاد کریں گی پروردگار میرا محب ہے، اسے کہاں بھیج رہا ہے؟ خدا فرمائے گا اے سیدہ اے فاطمہ میں نے قسم کھائی ہے تمہاری خلقت سے 2000 سال پہلے جو تم سے محبت کرے گا اسے جنت میں بھیجوں گا، یہ دکھانے کے لیے کہ انبیاء دیکھنے، اوصیاء دیکھنے، اولیاء دیکھنے کہ محب زہرا کا مقام شفاعت فاطمہ سے اتنا بلند ہے، جا رہا تھا بلند آ گیا۔ ادھر جوان پڑے محمد عجیب قیامت کا منظر ہوگا، بہار کی روایت پڑھ رہا ہوں، جب پروردگار کی بارگاہ میں سیدہ فاطمہ پیش کریں گی اپنے شہزادوں کی شہادت کا، خدا غضبناک ہوگا، خدا کے غضب کی بنیاد پر جہنم غضبناک ہوگا، ملائکے جہنم غضبناک ہوں گے، اور جہنم سے آگ سے جہنم نکل کر باہر
اپنے اپنے مخصوص افراد کو اٹھا لے گی جہنم سے آگ، اور ایسے میں 2 طرح کے افراد اٹھائے جائیں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، جن کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ میں حیران ہوں یہ آنکھیں نیلی اب سمجھ میں آیا کہ سرکار سید الشہداء نے مدینہ منورہ میں ولید کے دربار میں مروان سے جملہ ارشاد فرمایا طیبنا الزرقاء، اے نیلی آنکھوں والی عورت کے بیٹے، اب انت تقتلنی ام ہوا، کیا تو مجھے مارے گا کہ یہ مجھے مارے گا؟ تو امام نے نیلی آنکھیں بطور تعریف نہیں بیان کی، پڑے محمد علیہ عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے جعلنی مبارکا اینما کنت، آپ فرماتے ہیں میں ہوں مبارک، میں جہاں بھی رہوں۔ حضرت عیسیٰ اپنے آپ کو مبارک کہتے، بہت بہت کیجیے گا، اور اگر عیسیٰ مبارک ہوں تو کیا کہنا جس صف میں عیسیٰ کھڑے ہو جائیں، جس علاقے میں عیسیٰ قیام پذیر ہوں برکت وہاں آ جائیں، جس جماعت میں کھڑے ہو جائیں جماعت کا برکت ہو جائے، کیا وہ جماعت ہوگی کہ مبارک پیچھے ہوگا فرزند زہرا آگے ہوگا، یہ بتانے کے لیے کہ مبارک ہونا صفت انبیاء ہے اور مبارک کو نماز پڑھانا صفت اولاد فاطمہ ہے۔ اللہ اکبر، مبارک کون؟ حضرت عیسیٰ اپنے آپ کو جعلنی مبارک ہے اینا ما کنت، مجھے خدا نے بنایا ہے مبارک، میں جہاں بھی رہوں۔ کیا ترجمہ ہے مبارک کا؟ کبھی قرآن نے لفظ بقعۃ المبارک کا استعمال کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں آپ چلے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے تھے، آپ کے ساتھ جناب صفورہ بنت شعیب ہیں، آپ کے نکاح میں ہیں اور امید پروردگار سے ہیں۔ ایسے میں رات کا اندھیرا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہیں سے روشنی کا انتظام کیا جائے، تو آپ کو جس طرف سے آواز آئی ہے وہ کون سی وادی ہے جہاں سے آواز آئی ہے؟ روشنی دیکھ کر آپ بڑھے اس طرف۔ کیا خدا کا انداز محبت تھا کہ گئے تھے نار کو لینے اور نبوت لے کر آ رہے تھے۔ بقعۃ المبارکہ، خدا کہتا ہے بقعۃ المبارکہ، وہ ایک ایسا بقعہ ٹکڑا تھا جس میں برکتیں ہی برکتیں تھی۔ وادی شاطئ الایمن پر تھا، اس شاطئ الایمن کا فرات کا کنارہ ہے، کربلا ہے بقعۃ المبارکہ، کربلا ہے بقعۃ المبارکہ۔ تو اگر برکت ہو بقعہ میں تو کربلا ہو جائے، برکت ہو عیسیٰ میں تو نبوت ہو جائے۔ اور کبھی تلاش لفظ مبارک کو تلاش کیجیے تو آپ کو ملے گا شجرہ مبارکہ، ایسا بابرکت شجرہ۔ شجرہ کیا ہوتا ہے؟ میں شجرہ عام طور پر کہتے ہیں شجرہ نصب، اللہ پڑھ رہے محمد والے ہم سید، اگر آپ سید تو آپ کا شجرہ کہاں پر ہے؟ اب جتنے بیٹھے ہیں سید ماشاءاللہ ان کی خدمت میں عرض کروں، ہر سید کا شجرہ الگ الگ ہوگا، کہ آپ نقوی ہیں، کہ آپ رضوی ہیں، آپ قاضی ہیں، آپ کا شجرہ کیا آپ نے بیان کیا، وہاں سے وہاں سے وہاں سے امام تک پہنچا۔ اور اب دعائے غلبہ امام کا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب کی بات کو بیان کرتے ہیں، یا علی میں اور آپ ایک ہی درخت سے ہیں اور ایک ہی اصل سے ہیں، تو شجرہ محمد ہے اور شجرہ علی ابن ابی طالب ہے، باقی سارے انسان مختلف شجروں سے ہیں، مختلف درختوں سے ہیں، بس ہم اور آپ ایک ہی درخت سے ہیں، جس درخت سے محمد ہیں اسی درخت سے علی ہیں، اس درخت کو پانی دینے والے کو ابو طالب کہتے ہیں۔ مبارکہ ہے، شجرہ ہو مبارکہ، بقعہ ہو مبارکہ، اور خدا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مبارکہ، آسمان سے پانی اتارے مبارک، پانی مبارک، بقعہ مبارک، شجرہ مبارک۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو کہیں مبارک، اور تمام 12 مقامات کا خلاصہ کرتے ہوئے آئے کہ سورہ طوفان میں چلے۔ اب قیامت کی بات آئی تھی تو قیامت کی کچھ علامات میں دخان بیان کیا گیا۔ دخان کہتے ہیں دھوئیں کو، گیس کو۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے بابرکت رات میں۔
سورہ دخان آیت نمبر 3، سورہ دخان کی تلاوت کیجئے. کیا شرف بیان کیا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. ہم ذرا عادی ہو گئے چھوٹے ہونے کی حیثیت میں کہ چھوٹے چھوٹے سورے پڑھ لیتے ہیں نماز میں. عادی ہو گئے کہ چھوٹے سورے پڑھتے ہیں نماز میں. امام فرماتے ہیں سورہ دخان پڑھو آپ کی واجب نماز کی ہے، مستحب نماز ہے. اگر تم نے یہ کیا تمہیں خدا محفوظ کرے گا اعمال شدہ لوگوں میں. خدا تمہارا حساب آسان کرے گا، تمہارا نام اعمال تمہارے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. تم پڑھو سورہ دخان اپنی نمازوں میں، خدا تمہارے مقامات بلند کرنے والا. سورہ دخان آیت نمبر 3، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ مبارکہ، بابرکت رات میں. رات کا برکت ہے. رات میں کیسی برکت ہے؟ رات سب کے اشارے کو مولا کے بہت یہ کل آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ قَدْرٍ. لیلہ سے مراد کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اور چلیں کتابیں کی پڑھ دو، صلوات پڑھیں محمد والے. کتاب انجیل کہتے ہیں ذو النسل القریب ہوگا آخری پیغمبر، آخری بشارت دینے والا. اس کی نسل قریب ہوگی. وَإِنَّمَا نَسْلُهُ مِن مُبَارَكَةٍ لَهَا بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ. اور اس کی نسل ہوگی جو پڑھے گی ایک مبارکہ سے. لہا بیت فی الجنہ، اس مبارکہ کا گھر تو جنت میں ہوگا. یہ کون مبارکہ ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. بس علماء نے اس کی تعبیر بیان کی، تعبیر کے اعتبار سے. کب مبارکہ سیدہ کا اسم گرامی اللہ کے نزدیک برکت، صاحبہ برکت کیا سیدہ و برکت ہوگا. برکت کے معنی ہے ہمیشہ نشو و نما پاتے رہنا. ایسا ڈھیر جو کبھی ختم نہ ہو، ایسا سمندر جس کا کوئی کنارہ نہ ہو. برکت کہتے ہیں اس کیفیت کو جو فائدہ کبھی ختم نہ ہو. تو اب اگر برکت ہو سیدہ کی عطا میں تو آئیے تلاش کیجیے. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر، آپ کی چادر مولائے متقیان لے کر چلے ہیں. کیا وقت گزارا ہے میرے مولا نے. زید نامی یہودی سے آپ نے ادھار لیا ہے کچھ غلجات کو اور اس کے گروی کے طور پر رکھوائی ہے چادر شہزادی کون ہے. اور اب زید نامی یہودی کی خاتون کہتی ہے اس حجرے سے اچانک میں نے دیکھا جہاں چادر لا کر رکھی تھی کہ نور بلند ہونا شروع ہوا اور پورا کمرہ روشن ہو گیا. اور حیران ہو کر یہ خاتون بھی آئی، اپنے شوہر کو آواز دی. کچھ دیر کے لیے بھول گیا تھا کہ وہاں کیا رکھا ہے ایسا کہ روشنی نکل رہی ہے، روشنی نکل رہی ہے. پھر یاد آیا کہ یہ تو وہی چادر ہے کہ جو علی ابن ابی طالب دے کر آئے تھے. پھر اپنے یہودیوں کو جمع کیا. جیسے جیسے قریب لوگ آتے گئے سیدہ کی چادر کی برکت ایسی تھی کہ جس گھر میں چادر سیدہ چلی جائے وہاں اسلام کو تبر چلا. اب ایسا نہ ہو کہ چادر میں جانا کسی اور بات بڑے محمد والے ہوں. اس شہزادی کی چادر کی برکت ہے کہ جس کے سر پہ آ جائے، جس کے گھر میں آ جائے. سیدہ کی کیا برکت ہے. وہ چادر زید کے گھر میں آئی، زید کے گھر میں اسلام آ گیا. اللہ اکبر. اور اب آئیے غور کیجیے کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک شخص آیا ہے. برکت سیدہ ہے، مبارکت ہے. ایک آپ کے پاس آنے والا آدمی دیہاتی صحرائی شخص اس مخلوق الحالیت میں پہنچا کہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بھوک سے پریشان ہے، چہرے پہ دھریاں ہیں، تھکا ہوا ہے. اللہ کے رسول کی بس میں آ کے سلام کرتا ہے. سب کو سلام کیا. پھر کہتا مجھے امداد چاہیے، بھوکا بھی ہوں، پیٹ بھرنا ہے، لباس پھٹ رہا ہے، لباس چاہیے، گھر واپس جانا ہے، ذاتی راہ چاہیے.
تو یہ مجھے مل جائے آپ کی بارگاہ سے. اللہ کا رسول کے پاس خزانے کم تھے، جتنا چاہتے عطا کر دیتے. عجیب ہے اللہ کا حبیب اس شخص سے ثابت یہ نہیں فرمایا جاؤ در فاطمہ پر جاؤ. مانگا محمد سے تھا، میرا فاطمہ کے در سے. اب تو انسان سمجھے جو بہت کہتے رسول سے محبت کے دعوے، آؤ پہچانو مسلمانوں، رسول پر جتنے درود پڑھنا چاہو پڑھو، یاد رکھو نام رسول کا ہوگا عطا فاطمہ سے. گیا پیغمبر کے پاس سے، پیغمبر نے راستہ بتایا ہے کہ ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، جاؤ در فاطمہ پر جاؤ، ہو سکتا ہے تمہاری مشکل وہاں سے آسان ہو جائے. بلال کو ساتھ کر روانہ کیا. بلال لے کر آئے در سجدہ پر، بہت دور نہیں ہے، مسجد کے اندر ہی دروازہ کھلتا ہے، بہت دور نہیں ہے. سائے تو صحبت نہیں ہوگی. اسی گھر میں جو خدا کا گھر ہے، اسی گھر میں فاطمہ کا در ہے. اسی گھر میں فاطمہ کا در ہے، خدا کا در. خدا کا در میں آئے سائل در فاطمہ پہ آ کر روانہ کیا. در سجدہ پر آ کر السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت آپ پر میرا سلام ہو. کہیں کافی یہ بھوکا روٹی چاہیے، لباس چاہیے، زادرہ چاہیے، سواری چاہیے. شہزادی بعض روایات میں وہ گوسفند کی کھال، اس پر حسنین سوتے تھے رات میں، اور دن میں اونٹ اس پر دانا کھاتا تھا. اس کھال کو اٹھا، گوسفند کی اس کھال کو اٹھا کے دیا. تو سائل کہتا ہے اس بیوی سے میں اس کھال کو لے کر کیا کر سکوں گا، مجھے بھوک بہت لگی ہے. شہزادی ایک انداز ہے سمجھانے کی، اللہ اکبر، بہانے ہیں بہت بہت کیجیے گا، ایسے ایسے بہانے ہیں کہ جیسے بہانے تدبیر سجدہ کرتے، ایسے ایسے بہانے ہیں. پہلے کھاتی ہے، اس نے واپس کی ہے. پھر شہزادی نے اپنے گلے سے ایک قیمتی ہار کو اتارا جو آپ کی کزن، آپ کی عزیزہ حضرت فاطمہ بنت امیر حمزہ نے آپ کو ہدیے میں تحفے میں دیا تھا، وہ اتار کے ساحل کو دیا. ساحل نے ہار لے کر خدمت رسالت باغ میں پہنچا ہے ساحل، اور اب کہتا اللہ کے رسول سے آ کر کہ مجھے سیدہ نے یہ ہار دیا ہے. پیغمبر نے ہار کو دیکھا انہیں، اور پھر فرمایا جب ساری کہتا میں اب اس کو فروخت کر دوں آپ کی اجازت ہے. آپ نے فرمایا چاہو تو بیچ دو. اب تمام اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کہتا ہے سائل کہ ہے کوئی جو اس ہار کو مجھ سے خرید لے. جناب عمار یاسر کھڑے ہو گئے، اور عمار یاسر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کیا قیمت طلب کرتے ہو؟ کیا قیمت کیا چاہیے؟ پیٹ بھر کے کھانا کھلا دو، کچھ بدن چھپانے کا لباس دے دو، ذات راہ دے دو، کہ گھر پہنچ جاؤں سواری دے دو. عمار یاسر کو جو مال غنیمت ملا تھا اس کا مال بچا رکھا تھا، گئے گھر سے 200 درہم لیے. 200 درہم 20 دینار، بہت بہت بھی ایام فاطمیہ ہے. اور رہبر موسم فرماتے ہیں احمد علی سیدی خامنہی کہ اگر چاہتے ہو کہ سال بھر کا رزق تمہیں ملتا رہے، ایام فاطمیہ میں اپنے سال کا رزق تلاش کرو. جو کر سکتے ہو تامے درہمیں سخنے، اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں جو کر سکتے ہو نام فاطمہ کی مجلس پر برپا کرو کہ رزق کی 3 ایام. صلوات پڑھیں محمد ورنہ میں کیا آسمانے لے لیجیے گا. دیکھیں محرم اپنے مقام پر ہے، سفر اپنے مقام پر ہے، بس سیدہ کا نام اپنے مقام پر. شہزادی بولیں کے نام پہ جو خرچ کرے گا ایام فاطمیہ میں، رہبر موسم کہتے کہ اس کے سال بھر کے رزق کی ضمانت سے سیدہ گیا ہے. اللہ اکبر. شہزادی آپ کا وجوباً سائل کے ہاتھ میں، سائل عمار یاسر کو دیتا ہے، اور عمار یاسر کو اس کے عوض میں قیمتاً آپ کیا دیتے کہ 200 درہم 20 دینار اور روٹی اور گوشت اور 2 یمنی چادر لباس کے طور پر، ایک اونٹ. اتنا سارا سامان دیا. تو وہ کہتا ہے سائل لگتا ہے یہ بہت ہی مستقل ہے، اسے اپنے پیسے سے محبت میں اتنا مال لٹا رہا ہے. اللہ کے حبیب نے یہ سودا ہوتے ہوئے دیکھا.
ارشاد فرمایا قسم پروردگار کی اگر اس گلو بند کو خریدنے میں سارے جن اور انس شریک ہو جاتے تو خدا کسی پر بھی عذاب نازل نہ کرتا، مگر کوئی شریک کہاں، کوئی عمار کہاں بنا، کوئی کچھ بنا، کوئی کچھ بنا، عمار تو اکیلے عمار بنے۔ جنت تو بالکل آسان تھی، ہوتا کوئی عمار یاسر کے ساتھ کھڑا ہو جاتا کہ ہم بھی شریک خریدار گلو بندے زہروا پڑے ہوں۔ جس کے نصیب میں تھا اسے مل رہا، ہمارے یہاں سے یہ خرید چکے اور اس نے روٹی کھائی، لباس پہنا، میں تفصیل کو چھوڑتا ہوں ورنہ اس کی دعا بھی ہے، اور اب ہمارے یہاں سے اس حال کو لیے ہوئے گھر پہ آئے، مجھ کو اوپر سے موقع کیا، ایک پوکھتا قریب کپڑے میں لپیٹ کر اپنے غلام سہم کو دیا کہ جاؤ یہ ہار دی اور تمہیں میں نے اللہ کے رسول کی خدمت میں ہیبا کر دیا۔ سہم یہ ہار لے کر پیغمبر کی بارگاہ میں آیا، پیغمبر نے ہار سمیت سہم کو جناب فاطمہ کی غلامی میں دیا۔ سہم وہاں سے یہ ہار لے کر درے سجدہ پر آیا، سجدہ کی بارگاہ میں آواز دی کہ یہ آپ کا میں ہار لے کر آیا ہوں، کہ تو کون؟ کا سہم، کہ میں آج سے آپ کا غلام، آپ نے ہار قبول کیا، تجھے آزاد کیا، تجھے آزاد کیا۔ سہم نے جملہ سنا، مسکرانے لگا۔ آپ نے سوال کیا کیوں مسکراتا ہے؟ کہا عجیب حال کی برکت ہے، ایک حال میں بھوکے کو کھانا کھلایا، بے لباس کو لباس پہنایا، ذات راہ ملا، سواری ملی، پھر ایک غلام کو آزاد کیا، واپس اپنے مالک کے پاس آیا۔ برکت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہرات کی قومیں برکت کی دو قسمیں، برکت ظاہری، برکت معنوی۔ برکت ظاہری کی مثال تو آپ کی خدمت میں عرض کروں، کیا کیفیت تھی واقعات کہ دعوت ذوالعشیرہ میں ایک ران گوسفند کی تیار کی گئی تھی اور اس میں سارے افراد نے خوب کھانا کھایا، تو کھانے میں برکت ہو جائے۔ بہت کیجیے گا، میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، واقعا اپنا کوئی پروگرام منعقد کرنا ہو تو آپ لسٹ بناتے ہیں کتنے مہمان آئیں گے، کتنے مہمان نہیں آئیں گے، کھانا کتنا تیار کروایا جائے، اس کے بعد بھی پریشان رہتے ہیں، کچھ ایکسٹرا کھانا کروا لیتے ہیں، مگر کیا وجہ سے حسین ہے؟ آپ دعوت دے کے بھول جاتے ہیں، پھر نیاز دانے حسین کا، تو کیا برکت ہے؟ اتنی برکت۔ سورہ ایلاف قریش پڑھ کر رد کیجئے وہ اپنے مقام پر، سیدہ کا نام دیجئے وہ اپنے مقام پر۔ ایسی برکت، برکت ظاہری کہ مال ختم نہ ہو، رزق میں اضافہ رہے، گھر کی برکت میں اذان دیجئے، گھر کی برکت میں اذان کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن کیجئے، گھر کی برکت کے لیے گھر میں داخل ہو تو سلام کیجئے۔ یہ قرآن کے باقاعدہ الفاظ ہیں کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو، چاہے گھر میں کوئی بھی نہ ہو، تکبیر سلام کیا کرو کہ اس سے تمہارے گھر میں برکتیں پیدا ہو۔ تو اذان دینا باعث برکت، خالی مسجد میں اذان ہو نہیں تو ساری برکتیں مسجد میں رہ جائیں گی۔ اپنے گھر میں بھی اذان کہا کیجیے، اذان ذکر اور ہے، اذان اعلان اور ہے، اعلان مسجد سے ہو، ذکر گھر میں سلوات پڑھے محمد۔ بہت تفصیل میں جائے مگر بات کو بہت تیزی سے آگے بڑھا۔ مبارک شہزادی قونین کے 9 نام میں سے ایک نام المبارک، اور اسی نام کی برکت تلاش کرتے کرتے سیدہ کی بارگاہ مقدس کبھی آغائے وحید خراسانی کا عمدہ ترین درس پڑھنا ہوا۔ جو آپ نے اس میں مبارک ہے، اس میں مبارکہ جناب سیدہ کے بارے میں باقاعدہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اس طرح مبارکہ پروردگار نے ایسا نام فاطمہ زہرا کو عطا کیا کہ آج تلاش کرتے ہیں سیدہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
مولائے متقیان کے ساتھ اپنے بابا کی خدمت مقدس میں گھر کے سارے کام سجدہ کرتی تھی. گھر کے باہر کے سارے کام مولائے متقیان اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے. شہزادی کونین کا زمانہ وہ والا کہ جب کہ آنکھ روشن کی جاتی ہے پھونک مار مار کے لکڑیاں جلائی جاتی ہیں. گھر میں تندور کا انداز اختیار کیا جاتا ہے. کچا فرش ہے, صفائی کا انتظام ہے, کپڑوں کا دھونے کا مسئلہ تمام والے پانی باہر سے دھکیلایا جاتا ہے. ان تمام کاموں حد تو یہ کہ آٹا بھی نہیں ملتا, خود پیسنا پڑتا ہے. اللہ اکبر. اگر آج یہ مصیبت ہو جائے کہ آٹا نہ ملے, گیہوں پیسنے پڑے تو پتہ چل جائے کہ 2 روٹی کھانا کتنا مشکل کام ہے. روٹی کھانا آسان ہے, آٹا پیسنا بڑا مشکل ہے. شہزادی یہ سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی. اللہ اکبر. بلکہ اس انداز سے, بہت اس انداز سے دونوں مل کے کام کرتے تھے. گھر کے کام ہو, گھر کے باہر کے امور میں وہ عابدہ سیدہ کی ہو, حجاب میں رہتے ہوئے. لیکن جب سیدہ تھک جاتی ہیں, اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مولا پہنچے ہیں, یا رسول اللہ گھر کے کاموں کی زحمت کی بنیاد پر رنج و مشقت ہو جاتی ہے, تو اگر کسی کنیز کا انتظام ہو جائے, سیدہ کی معاونت ہو جائے. اللہ کے رسول مسکرائے ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹی میں تمہیں کیوں نہ ایسی شے عطا کر دوں جو تمہارے لیے دنیا وما سے, دنیا تمام سے بہتر ہو. سیدہ عرض کرتی بابا عطا کیجیے, جو آپ عطا کریں گے وہی سب سے عمدہ ہے. ارشاد فرمایا بیٹی 34 مرتبہ اللہ اکبر, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ سبحان اللہ. البتہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات کے اعتبار سے 33 مرتبہ اللہ اکبر, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ سبحان اللہ. بعض علماء اہل سنت کے اعتبار ترتیب میں فرق ہے. سبحان اللہ پہلے ہے, اللہ اکبر بعد میں ہے, الحمدللہ آخر میں ہے. مگر روایات معصومین کے اعتبار سے 34, 33 اور 33 اور اللہ اکبر ہے. صلوات پڑھیں محمد ہمیشہ پڑھتے چلے. یہ اللہ کے رسول نے اگر کیا دینے گئی تھی کنیز کو گھر کے کاموں میں ہاتھ بڑھانے. میرا کیا تصویر, یہ اچھی بات نہیں ہے. مانگا کچھ ہو ملے کچھ ہو, تو رب اگر نہ ہو تو بے رب کام کوئی حکیم تو نہیں کرتا. اور محمد ایسے حکیم ہیں کہ ان کا رب بھی حکیم ہے, ان پر جو کتاب آئی وہ بھی حکیم ہے. وہ حکمت کا گھر ہے, نبیوں سے لگا. تو حکمت سے ہٹ کر کام کیسے کیا؟ مانگی تھی نوکرانی کہیے, ملازمہ کہیے. میرا کیا تسبیح سے کیا ہوا؟ کوئی ہوگا کوئی خیر اسباب تو شاید پیغمبر سے پوچھ لیتا ہے یہ آپ نے کیا دے دیا ہے, ہم لینے آئے تھے آپ سے. جیسے اس صاحب نے کہا تھا نا کہ کھال لے کر میں کیا کروں, تو یہ تسبیح لے کر میں کیا کروں. اللہ اکبر, کیا شان ہے سیدہ. تسبیح آپ کو اللہ کے حبیب نے عطا کی. اس میں اتنی برکت, اتنی برکت. امام محمد باقر علیہ السلام پڑھتے ہو یہ 100 دانے ہیں نا گنتی میں, کتنے دانے؟ 100 دانے. 100 مرتبہ اللہ کا نام لیتے ہو. اللہ اکبر شروع ہوتا ہے اللہ سے اور ختم ہوتا ہے سبحان اللہ کی اللہ پر. شروع بھی اللہ سے ہے, ختم بھی اللہ پر ہے. 100 مرتبہ اللہ کا ذکر, مگر میزان اعمال میں 1000 ضرب 1000 ہے. 1000 کو 1000 سے ضرب کیجیے, کتنے بنے؟ 10 لاکھ. 1000 کو 1000 سے ضرب کیجیے,
کہ نام اعمال میں اتنی برکت ہے جو فاطمہ کے ہاتھ سے ذکر خدا مل جاتا ہے. دیکھیے آپ پڑھتے رہیے، الحمد پڑھیے، انا اعطینا پڑھیے، سورہ اخلاص پڑھیے، جو چاہے قرآن میں سے پڑھیے، ذکر خدا میں سے پڑھیے. 100 کا 10 ہوگا، 1 کا 10 ہوگا، 1 کا 100 ہوگا، 1 کا 700 ہوگا، واللہ یضاعف لمن یشاء ہوگا. اگر فاطمہ کی بارگاہ سے ملے وہ 100 کا 10 لاکھ تک پہنچے گا. عمل میں 100 ہے اور ثواب میں 10 لاکھ کے برابر ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو تسبیح فاطمہ کی تعلیم ایسے دیتے جیسے نماز واجب کی تعلیم دی. کچھ تو اہمیت ہے قرآن کی نگاہ میں، نماز واجب کہاں، تسبیح سجدہ کہاں. پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ پروردگار ہر نماز واجب کے بعد پڑھے تسبیح سجدہ، امام فرماتے ہیں میرے نزدیک 1000 رکعت نماز سے زیادہ افضل ہے ہر واجب نماز کے بعد تسبیح فاطمہ زہرا کی تلاوت. صلوات پڑھتے ہیں بیداری سے نہیں، ہوشیاری سے. درود ایسی کرنسی ہے، ابھی آنکھیں بند ہو، زمانے کا امام آئے کہ ساری کرنسی ختم ہو جائے، درود باقی رہ جائے. تو درود کی برکتوں کے ساتھ شہزادی کونین کی تسبیح کے فضائل کے امام کا جملہ اور اس کی وضاحت میں آ گئے ہوئے پڑھا. تو غور کیا تم نے یہ کون کہہ رہا ہے، کس کی نماز؟ کا امام جعفر صادق کی نماز. امام فرماتے ہیں میری نماز 1000 رکعت نماز سے زیادہ محبوب ہے مجھے تسبیح سجدہ پڑھنا. تو پہلے سمجھے کہ امام صادق کی نماز کیا ہوتی ہے، پھر سمجھے کہ امام صادق کی نماز کے اعتراض 1000 رکعت نماز سے افضل. اور کسی وہ مولائے متقیان ہوا کرتے تھے، ہر رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. وہ مولا تھے، ہم مولا ہی ہیں. مولا ہم مولا ہی ہیں، ہم مولا نہیں ہو سکتے. ہم 1000 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے کہ آسان راستہ تمہیں دیتا ہوں، عمل نہ کر سکو تو ثواب عمل کو لے لو. ثواب عمل کیسے ہوگا؟ ایک تسبیح سجدہ پڑھو 1000 رکعت نماز سے افضل. وہ نمازیں تھیں دن میں 5 نمازیں، اور ہر نماز کے بعد اگر تسبیح سجدہ پڑھیں تو 5000 رکعت نماز سے افضل. پر روایت ہے امام کی نماز کے مقابلے میں 5000 دن میں 5 نمازوں کے بعد تسبیح سجدہ. پھر فرماتے آگے وہی تھوڑا سا غور کرو کہ جب 1000 رکعت کی بات امام فرمائے تو 1000 مرتبہ سورہ الحمد. مطلب کیا ہے؟ 1000 مرتبہ سورہ الحمد. اور کم از کم اگر ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا جائے، اگر کم از کم ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا جائے تو یہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص 335 مرتبہ ختم تلاوت کل قرآن، 1000 مرتبہ رکوع اور 2000 سجدے. تب سمجھیے ایک تسبیح فاطمہ زہرا کا وزن ہوا. یہ ہے برکت. اور اسی برکت کے اعتبار سے 1951 بہت پرانا واقعہ رہا ہوگا سے برکت گناہ کر لاتے ہوئے. یہ آپ کے دل میں اس سے پہلے بھی آ چکا ہوگا کہ کیس کے علاقے میں روسی ماہرین آثار قدیمہ کی ٹیم ایک پہاڑ پر کچھ ایسے کنویں یا کان وغیرہ تلاش کر رہے تھے. تلاش کرتے کرتے انہیں کچھ لکڑی پرانے زمانے کی وہ سیدھا حال
اور آپ کو تو پتا ہے کہ مسلمان کا انداز سوچنے کا اور ہے اور غیر مسلم کا انداز سوچنے کا اور ہے. مسلمان کہاں سوچتا کہ ڈھونڈے اس میں کیا ملے گا. وہ اس کی بزرگ میں لکڑی کیا ہے, لکڑی کیسی ہے, اس کو غریب سی ہے, تلاش کیا, کھدائی کی تو اور اندر باقاعدہ لکڑیوں کا سلسلہ گیا. اور جب کھدائی کرتے کرتے تمام چیزوں کو باہر نکالا تو حیرت ہوئی. ایک 10x14 چوکور بڑی لکڑی میں, تختہ میں, اور اس پر کچھ لکھی ہوئی تھی عبارت ساسانی زبان میں, عبرانی زبان میں. اور اس کو پڑھنے کے لیے تقریباً 7 پروفیسر سے 8 مہینے تک محنت کی. کیا لکھا ہے, کیا لکھا ہے. ہم تو قرآن پہ محنت نہیں کرتے, کیا لکھا ہے. نہج البلاغہ کب سے دے گئے سید علی شریف, کیا لکھا ہے. نہ ہمارے پاس وقت ہے کہ پڑھنے والی کی لکھی ہوئی بات. انہوں نے اس پر دقت کی جن کا کوئی تعلق نہیں تھا نبی سے. اور دقت کرنے کے بعد اور ماہرین آثار قدیمہ پرانی زبانوں کے ماہرین نے آخر میں جو 8 مہینے کی محنت کے بعد رزلٹ دیا, ایف میکسن خاص طور سے اس نے ترجمہ کیا. کیا ترجمہ کیا کہ اس پر لکھا ہے عبارت جناب نوح کی کشتی میں ایک خاص مقام پر لکڑی لگی ہوئی تھی. بہت کیجیے گا, حضرت نوح کی کشتی کا پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے. کشتی کہاں پر بنی, کہاں پر رکی, کشتی میں سوار ہوتے ہوئے کیا دعا پڑھی گئی, اور جب کشتی رک رہی تھی قل ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین, یہ دعا آخر میں تھی. اور کہو رب کی بارگاہ میں انزلنی, ہمیں اتار دے, منزلا مبارکا, بابرکت منزل پر, وانت خیر المنزلین, تو بہت بہترین منزل پر پہنچانے والوں میں تیرا شمار کرو گیا. اب یہ پڑھتے جاتے اور ترجمہ کیا جب عربی سے اردو میں تمام زبان ترجمہ ہوا, عجیب ترجمہ تھا. اے میرے خدا, اے میرے مددگار, اپنے رحم اور مہربانی کے ذریعے سے میری مدد فرما, اور ان مقدس اسما کا واسطہ, اسما ان مقدس ناموں کا واسطہ. مقدس نام کون, اس میں استعمال ہوا لفظ محمد ایلیا, شفقت شبیر, چار نام الگ, اور فاطمہ جو عظیم بابرکت ہیں. اللہ اکبر, 4 نام الگ ہیں اس میں, اور ایک نام ہے فاطمہ. الگ سے بات پڑے گا. ان کے توسل سے, ان کے واسطے سے میری مشکل کو آسان فرما کہ تو ہی راستے کی ہدایت کیا کرتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر کی برکت فاطمہ ہے, تسبیح سجدہ میں برکت فاطمہ ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شکایت کرتا کہ کم سننے لگا یا اونچا سننے لگا. امام نے ارشاد فرمایا جاؤ تسبیح سجدہ پڑھا کرو. یقین تو ہو اصل مطلب تفسیر کا وقت نہیں ہے, ورنہ بہت روایات کرتی ہے بات. وہ 7 دن تک تسبیح سجدہ پڑھ کر اپنی سماعت کی دعا مانگتا رہا. اور کسی کام جب تسبیح پڑھتے تو پہلی بات تو یہ کہ معصوم فرماتے ایسے پڑھو تسبیح اپنی نشست کو تبدیل کیے بغیر. جس حالت میں تم نے سلام پڑھا نماز والا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اسی حالت میں حالت کو تبدیل کیے بغیر تسبیح سجدہ پڑھو. اور تسبیح سجدہ پڑھ کر آخر میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو. اس سے پہلے کہ پہلو بدلو گے نہیں, خدا تمہارے سارے گناہوں سے. مگر ہماری پرابلم کیا ہے, بیٹھا نہیں جاتا. نہ بیٹھا جائے مجبوری والا بات, لیکن تسبیح کی عظمت سمجھیے گا.
اتنی برکت تسبیح کے اندر 7 دن تک اس نے بڑا کام کے لیے ایسی سماعت ہو گئی. خدمت کے امام میں کہتا مولا آپ نے تو شفا ایسی عطا فرمائی ہے، نام فاطمہ تسبیح فاطمہ کی برکت کی مالی. جب سفر پر جاؤ تو دروازے پر کھڑے ہو کر تسبیح سجدہ ہو، جاؤ گے سلامتی کے ساتھ، آؤ گے سلامتی کے ساتھ. اور موت تو برکت ہے، مگر جب موت ہوگی تو شہادت کی موت ہوگی. تسبیح سجدہ رات کو سونے سے پہلے پڑھو، کتنی برکت ہے. انسان رات کو سوئے گا اور اس کے نام اعمال میں 1000 رکعت نماز کا ثواب ملے گا. عزیزان گرامی پر کچھ ایسے تحفے ہیں سیدہ کی طرف سے ملے کہ بالکل سامنے ہیں، لیکن توجہ کے ساتھ پڑھیے، نیت کے ساتھ پڑھیے. تسبیح سیدہ بیالاتا اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اہل و عیال کے لیے، اہل خاندان کے لیے، شفاء امراض کے لیے، وسعت رزق کے لیے، دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے، شہداد کے کونین کو راضی کرنے کے لیے، قرباتاً و طاعتاً للہ. یا تو انداز ایسا ہے جب بات جہاں تک آگئی خلیل اللہ اور اپنی خدمت میں یا پڑھیے خاک شفا پر، ورنہ پڑھیے اپنی فنگرز پر. یہ پلاسٹک ہو، یہ عام پتھر ہو، عام لکڑی ہو، اس پر پڑھیے تو کاؤنٹنگ تو ہے مگر کوئی ثواب اس کا نہیں ہے. ثواب پڑھے ہوں اگر خاک شفا کی تسبیح نہیں ہے تو پھر اس میں تمام تسبیحات کو چھوڑ کر سب سے افضل ہے کاؤنٹنگ کرنا اپنی فنگرز پر، کیونکہ فنگر میرے ساتھ جائیں گی اور جب میرے ساتھ تسبیح سیدہ کی علامت ہوگی تو کیا میرے قبر میں نورانی ہے. ساری تسبیحاں رہ جائیں گی، کاؤنٹر جتنے بھی ہیں، مگر جو آپ کے اپنے فنگر سے ساتھ جائیں گے. بس میں نے بات کو تمام کیا. سیدہ اس شخصیت کا اس پھل مبارک اتنی برکت ہے نام فاطمہ کہ انسان اگر رزق میں برکت کے لیے نام فاطمہ کو برکت اور اسی سیدہ پر جلتا ہوا دروازہ ہے. دل چاہتا ہے کہ شہزادی کے مسائل میں وہ خاص کیفیت بیان کی جائے. کیا ہوا، کیا سبب ہے؟ کب مولا مستقیان قرآن کی جمع آوری فرما رہے تھے اور صحیفہ کے سیاسی حالات کے اعتبار سے بائیکاٹ کا سلسلہ جاری و ساری تھا. اور جو مولا مستقیان کے ساتھ ساتھ ولایت والے تھے وہ آپ کے گھر میں آپ کی پرم میں تھے. ایسے میں حکومت نے اپنے طاقت اور زور کی بنیاد پر چاہا کہ ایک گھر پر بھی حملہ کیا جائے. واہ محمد، پہلے دروازے پر آ کر کہا گیا علی کو گھر سے باہر بھیجیے. اندر سے جواب دیا گیا اما فضہ کی طرف سے امیر المومنین قرآن کی جمع آوری مصروف ہے باہر. عجیب سب قریب الفاظ سمجھ کے کہ چھوڑیں یہ سب بہانے اوروں کی باتیں نکل کے سامنے آئیں. اور جب دروازہ نہ کھولا گیا، ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا گیا تو یہ ساتھ لکڑیاں لے کر گئے. بہت غور کیجیے گا، عجیب سی مثال دوں گا شاید آپ سمجھ سکیں. کراچی شہر میں واقعہ پیش آیا تھا عاشور کے جلوس میں. شہادتیں ہوئی تھیں، اس کے بعد کچھ واقعات پیش آئے تھے. ایک بات کہی گئی تھی کہ کیا کوئی عزادار اپنے ساتھ کوئی سامان ایسا لا سکتا. اللہ اکبر. تو اگر یہ خالی ہاتھ آئے ہوتے تو ایک کو الگ سے جانا پڑتا کچھ لینے کے لیے. یہ جو آج دروازے پر ایک ہاتھ میں لکڑیاں اور آگ لے کر گئے تھے، وہی دروازہ سے لگا کر تھا جہاں سلمان اپنی ریشے مبارک کو مس کرتے تھے. 6 مہینے تک اللہ کا رسول السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ انما یرید اللہ کی آیت تلاوت کرتا تھا. اسی دروازے پر جہاں رضوان اپنے آپ کو خیاط الحسنین کہتے تھے،
اسی دروازے پر جب ملک الموت آ کر رکا کرتا تھا جب تک سجدہ کی اجازت نہ ہو روح رسول کے قبض کے لیے بھی اندر داخل نہ ہو سکے گا. واہ مصیبت تھا. اسی دروازے پر بلوائے اس طرح سے آگ لے کر پہنچے. اس سیدہ دروازے کے پیچھے دروازے کو روکے ہوئے آواز دے رہی تھی کہ اے مسلمانوں کا اس دروازے کو جلا دو گے. ارے اس گھر میں تو فاطمہ بنت محمد رہتی, اس گھر میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے حسن حسین رہتے. آنے والوں نے بڑی بے دردی سے کہا تھا کوئی بھی رہتا ہو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. علی کو گھر سے باہر نکالیے ورنہ گھر کو گھر والوں سمیت جلا کے راک کر دیں گے. رونے والوں جناب سیدہ دروازے کے پیچھے کھڑی تھی. ظالموں نے کہے تو چاہا کہ دروازے کو توڑ دے. سیدہ روکے ہوئے کھڑی تھی. پھر دروازے کو جلایا گیا تاکہ ٹوٹنے میں آسانی ہو. دروازے کی چوکھٹ جل رہی تھی. مدینہ رسول کا کلمہ گویوں کا شہر تھا. قسم خدا کبھی کوئی دہشت گردی نہ ہوگی اگر وہ واقعہ روک دیا تھا. سیدہ کا در جلتا رہا. اور جب چوکھٹ سے دروازہ الگ ہوا ظالموں نے پیچھے کی طرف دروازے کو گرایا. آئے دروازہ جلتا ہوا. سیدہ اپنا حجاب بچاتے بچاتے پیچھے پڑنے والی دیوار تھی. آگے دروازہ درمیان میں محبت کی بیٹی اس طرح سے زمین پہ گری ہے. لیکن دروازہ آپ کے اوپر گرا. دروازے پر سے مجمع ادھر گیا. پسلیاں ٹوٹتی رہی. سیدہ کی آواز بلند ہوتی رہی. رسال نے اٹھا میرا محسن شہید ہو گیا. جو کو اللہ رونے والوں آپ نے جملہ سنا, آپ نے آنسو بہا دیے. آپ کو اندازہ ہے کہ جلتا ہوا دروازہ تھا. آگ کی شدت سیدہ کے چہرے کی طرف تھی. جلتے ہوئے دروازے میں جو لوہے کی کیلیں تھی, جو دروازہ چوکھٹ سے الگ ہوا تھا, آئے وہ سیدہ کو زخمی کر رہی تھی. اوپر سے مجمع ادھر رہا تھا. آئے حسین کی ماں, آئے رسول کی بیٹی, اس طرح مچھلیاں ٹوٹی ہیں. رونے والوں آئے حسین انصاریان مجلس سے اللہ پڑھ رہے تھے. مجلس پڑھتے پڑھتے مصیبت سیدہ کو بیان کیا. مجمع ہوتا رہا. مجلس تمام ہو گئی. ایک شخص کو دیکھا جو روتے روتے خاموش نہیں ہوتا. استاد حسین انصاریان کو کر کے منبر سے نیچے آ گئے. زیارت بھی ہو گئی. وہ شخص روئے جاتا ہے. میں قریب آ کے سینے سے لگا دیا کہ بھائی اتنا گرجا کر رہے ہو, کیا خاص بات تم نے سمجھی ہے؟ کہتا ہے مولانا میں اس شعبے سے متعلق ہوں. میں ہڈیوں کا سرجن, میں من کی سرجری کرتا ہوں. مجھے سمجھ میں آ رہا ہے آپ نے جملہ مصیبت میں پڑھا ہے. جب کسی کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے وہ اسے سیدھا کرنا چاہے تو چیخیں نکل جاتی ہیں. لیکن اگر کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائے جب تک سانس لے گا تب تک تکلیف ہوگی. آئے سیدہ پچھتر دن یا 95 دن جب تک سانس لیتی تھی آئے تکلیف کی شدت بڑھ جاتی تھی. رونے والا ہاتھ نہیں چھوڑتا. سیدہ پہلو زخمی ہو گیا, محسن شہید ہو گیا. آپ سمجھ سکتے ہیں میں سب غریب مسائل کیسے پڑھوں. مجمع گزرا تھا. سیدہ کے اوپر چلتا ہوا دروازہ تھا. شہزادی کو اٹھایا مرزا نے اور کب اٹھایا جبکہ علی کو گلے میں رسی باندھ کے لے چلے. سیدہ ہوش میں لائی گئی. اب دیکھا علی گھر میں نہیں. یہ پہلا سوال نہیں کہ آئے نہ ابن عمی میرا چچا کا بیٹا کیا ہوا. بیویوں نے کہا شہزادی مولا کے گلے میں رسی باندھ کے لے گئے. اسی حالت میں چلتے ہوئے گھر کے قریب آئی.
یہ کہتا ہے میں نے اپنے چہرے پر آقا کا دامن ڈالا، مسجد کے قریب آیا، آ کر میں نے کہا جتنا ظلم تم نے اہل پر کر دیا کیا وہ کم ہے جو کمزور عورتوں بچوں کو جلانا چاہتے ہو؟ اگر خیمے جلانے ہیں تو کتنی مہلت دینا کہ بیویاں خیموں سے نکل جائے۔ صرف کہتا ہے تو کون ہے جو مجھ کو نصیحت کرتا؟ یہ کہتا ہے میں اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا، تو مجھے پریشان کرے گا۔ ایسے میں آوازیں اٹھنے لگی۔ کسی اور نے بھی کہا اب بات تو صحیح ہے، صرف تو مردوں سے لڑنے کے لیے آیا تھا، یہ کمزور بچوں عورتوں سے کیا مقابلہ کرے گا؟ رونے والوں سپنا خیمے جلے ہیں، مگر کسی خیمے میں ہوا یا نہیں ہوا یہ کوئی بیوی جلی ہو اتنا مولا دیا گیا۔ بیویاں نکلتی تھی خیمہ جل جاتا تھا، لیکن ہائے مدینہ محمد کی بیٹی کو دروازے کے پیچھے سے نکلنے گا۔ اللہ لا تتوقعوا إلى القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ فأهل وصل محمد وآل محمد کے ہماری اس عبادت کو کی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ فأهل وصل شہد یہ کونین کی شکستہ پہلو کا واسطہ ایک ایک پستی کا انتقام دیا جائے گا، ایک ایک سانس میں 25 سیدہ نے اٹھائے، ایک ایک کا انتقام دیا جائے گا۔ تو شہزادی کو تماشا مارا گیا جس کی بنیاد پر آپ کے دو ستارے ٹوٹ کے گر گئے، تمام کا انتقام دیا جائے گا۔ خدایا اس تمام انتقام کے لیے امام منتقم کے ظہور میں نازل فرما۔ پروردگار ہم سب کو امام منتقم کے غلاموں میں شمار فرما۔ اللہ واسطہ محمد والے محمد کا سیدہ کے نام پر رہے مالک دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو جنت البقیع روض جناب سیدہ کی تعمیر شدہ شکل دکھا دے، تمام نظام ظلم کو تباہ و برباد فرما، تمام مانگنے والوں کی مرادیں جہاں سے فاطمہ پوری فرما، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاکید فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی تماس مرحوم سید طفیل حسین نقوی، مقدسہ خاتون علی فاطمہ، عشرت حسین جعفری انوری بیگم، مطہرہ خاتون سید محمد نقوی، سید حسن نقوی نقوی، ظہیر اختر اور فہمیدہ سلطان جعفری، شریف فاطمہ، نثار فاطمہ، سید علی رضا، سید حیدر عباس نقوی، محسن حسین نقوی، محمد حسن نقوی اور محمود حسن نقوی اور مطہر جعفری دعائے صاحب کی تماس اسد مہدی اور محمد حسن کے لیے، اور تمام ارواح مومنین مومنات کی حضرت رحمت